بھارتی وزیر دفاع اس حد تک سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے جو یہ جوائنٹ پوری اسٹیٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے سائن کرنے سے منع کر دیا. بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے عالمی دنیا کا بھارت پہ. اس سائڈ پہ جو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہاں پر جو بھی اٹیک ہو اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر ایک جینوئن چیز تھی تو اس کو اس آفیشیل کمیونیکیشن میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ دس از اے بلیٹنٹ سلیپ آن انڈیاز فیس. بھارت کو ایس سی او تنظیم جو 10 ممبر بہت امپورٹنٹ ایک آرگنائزیشن ہے اور وہاں پر ایک لیٹسٹ بلو کا سیٹ بیک کا سامنا ہوا ہے جس کو کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی اس میں جو انڈین ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو دوسری دفعہ بولنے کا موقع دیا جائے. پاکستان نے جب اپنی ٹرن پہ بات کی تو بہت خوش آئند طور پہ پاکستان نے جعفر ایکسپریس اٹیک کا ذکر کیا اور بھارت کی طرف سے ہونے والی جو ایک پوری دنیا جس طرح سے دہشت گردی کا اور جس طرح سے اسیسینیشنز کا شکار ہے اس زد سے بدقسمتی سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہا ہے. اور اسی کنٹینیوٹی میں اسی کانٹیکسٹ میں کلبھوشن یادو کا تذکرہ بہت ضروری تھا جو کہ پاکستان نے کیا. سو آئی تھنک یہ ایک کافی سالوں بعد ایک بہت اچھا اور خوش آئند موقع تھا کہ جب پاکستان نے دنیا کے آگے دوبارہ سے اپنا کیس پریزنٹ کیا ریگارڈنگ انڈین اسپائی کلبھوشن یادو جو کہ یہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑے گیا تھا. اس سلسلے میں یہ بہت ایک امپورٹنٹ مینشن تھا. پھر اس کی کس طرح سے کڑی جوڑی گئی جعفر ایکسپریس اٹیک کے ساتھ جو کہ بلوچستان میں بھی حال ہی میں ہوا ہے اور جس میں انڈین فٹ پرنٹ بہت زیادہ واضح تھا. سو مچ سو کہ بھارتی میڈیا اس وقت باقاعدہ ٹرانسمیشنز کر رہا تھا ایز دیٹ انفارچونیٹ اٹیک واز انڈر وے. تو یہ اتنی ایک شرمناک قسم کی چیز تھی اور بلیٹنٹ قسم کی بھارتی فٹ پرنٹ تھا جو کہ پاکستان کے ایک انوسنٹ سویلینز کے ہائی جیکنگ انسیڈنٹ میں شامل تھا. اس کا تذکرہ کیا گیا. یہ ساری باتیں سن کے ایسا معلوم ہوا کہ جو بھارتی ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ وہ سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ دوسری دفعہ ان کو ٹرن دی جائے. تو چونکہ جو چیئر تھی اس دفعہ وہ چین کے پاس یا چائنا کے پاس تھی تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی اینگلنگ جو کہ بھارت اس کو دینے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی بھی اینگلنگ اس میں دی جا سکتی ہے بیکاز ایسا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے, ایسی کوئی نوید موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ایک اسپیکر کو ایک ہی میٹنگ میں اور ایک ہی نشست میں دوسری دفعہ بولنے کا موقع دیا جائے. تو یہ کوئی اکھاڑا تو نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت شاید اپنی جو ہیجمنسٹک ڈیزائن ہے بھارت کا کہ ہر جگہ اپنے آپ کو امپوز کرنا یا ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں جو کہ بھارت مبتلا تھا وہ روز بروز چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس دفعہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا. ان کو لگا کہ شاید ہم تو پریسیڈنٹ ہو یا نہ ہو ایک مزیدہ خیز سی بات تھی کہ انہوں نے یہ تصور کیا بھارتی ڈیفنس منسٹر نے کہ موقع نہ بھی ہو, اگر پریسیڈنٹ نہ بھی ہو, اگر ایک اسپیکر 2 دفعہ نہیں بھی بول سکتا تو ہم انڈیا ہیں, ہم کیوں نہیں بول سکتے, ہمیں تو یہ انپریسیڈنٹڈ موقع کون انکار کر سکتا ہے. سو رائٹ ان دیئر فیس ان کو منع کیا گیا اور ان کو سخت الفاظ میں سمپل بتایا گیا کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد بھارتی وزیر دفاع اس حد تک سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے جو یہ جوائنٹ پوری اسٹیٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے سائن کرنے سے منع کر دیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے حق میں نظر آ رہی ہے. بھارت کا اصرار یہ تھا 22 اپریل کو بھارتی جو آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہاں پر ایک اٹیک ہوا تھا ہندو پلگرمز کے اوپر اور وہ کہا گیا کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ میں ڈالا جائے اور اس کو اس اسٹیٹمنٹ کا حصہ بنایا جائے جو کہ نہیں بنایا گیا. ویزیبلی اسپیکنگ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں سویلین لائفز چاہے وہ جہاں پر بھی جائیں ان کا افسوس ان کا رنج ہر جگہ ہر دل میں ہر انسان کے دل میں وہ برابر ہوتا ہے. تو پوائنٹ از بھارت کی یہ والی ڈیمانڈ کہ جو 22 اپریل والا اٹیک ان کی طرف جو ان کے آکوپائڈ کشمیر میں ہوا ہے اس کو اسٹیٹمنٹ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. اس کی بہت اہم اور سب سے ایویڈنٹ وجہ یہ ہے کہ اس سائڈ پہ جو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہاں پر جو بھی اٹیک ہو اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ اس دفعہ اس چیز سے اسٹیبلش ہوا ہے بیکاز دا ورلڈ اور دا گلوبل کمیونٹی ان کو اب اس بات پہ اعتبار نہیں ہے. بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے عالمی دنیا کا بھارت پہ جو کہ ہمیں دوبارہ نظر آ رہا ہے.
اور جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اٹیک ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہوئی ہو جیسے پہلگام تھا, تو ایک دنیا کے آگے آئی تھنک ایک بہت چیز رجسٹر ہو گئی ہے ان دا گلوبل مائنڈس کہ کوئی بھی چیز اگر بھارت کے سائڈ پر ان کی طرف والے ان کے اللیگلی آکوپائڈ جو جموں کشمیر ہے وہاں پر ہو رہی ہے تو یہ انہوں نے خود ہی کرائی ہوگی, یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں ہوگا. اسی چیز کو اس دفعہ بھی اسٹیبلش کیا گیا کہ اگر ایک جینوئن چیز تھی تو اس کو اس آفیشیل کمیونیکیشن میں کیوں نہیں ڈالا گیا. دس از اے بلیٹنٹ سلیپ آن انڈیاز فیس, جو کہ بھارت نے واقعتاً محسوس بھی کیا, اور اسی وجہ سے بھارت اس حد تک گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جو یہ پوری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سائن نہیں کریں گے. بھارت یہ تک کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پاکستان کے حق میں باعث ہے. باعث نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ جو تنقید کرتے ہیں اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر فالس فلیگ پر اور فالس نیریٹوز پر مبنی ہوتی ہے, اور دنیا کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ آپ کے سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کر آپ کے ہر جھوٹ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ بھارت کو اپنی اس خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا, اور ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے جسے ہم کہتے ہیں بھارت کو جو یہ سیٹ بیکس جن کا سامنا ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ وداؤٹ اے ریزن. اس کی ایک بہت بڑی ریشنلٹی یہ بھی ہے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھارت کرواتا رہا ہے کینیڈا میں, سو مچ سو کہ سابق پی ایم جسٹن ٹروڈو اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ کس طرح سے سکھ لیڈران کو وہاں پر مروایا گیا تھا, اور بہت نوٹوریس قسم کے جو گینگز ہیں جیسے لارنس بشنوئی جس کے بہت سربراہ ہیں, وہ ان کے اپنے انڈیا میں اپنے لوگوں کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے. تو ان طرح کے لوگوں نے, ان طرح کے گینگز نے, باقاعدہ نوٹوریس انڈر ورلڈ گینگز نے اس طرح کی اسیسینیشنز کو چاہے وہ کینیڈین سوئل ہو وہاں پر بھی کروایا, اور اسی طرح کے یہ جو گورکھ دھندے ہیں یہ بھارت نے امریکہ میں بھی کروائے. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ریکال کہ جب پاکستان میں اب سے کچھ ماہ پہلے کچھ اسی طرح کی, بلکہ آئی تھنک گزشتہ سال کی یہ بات ہے کہ جب اسی طرز کی کچھ یہاں پر بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور اسیسینیشنز اور کانٹریکٹ کلنگز بھارت نے کروائی تھیں, تب پاکستان نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ڈوزیئر بھی دیا تھا ان کو, اور ڈاکیومنٹ کی تھیں وہ تمام تر کلنگز جو کہ پاکستان میں بھارت نے کروائی تھیں اپنے کانٹریکٹ کلرز کے ذریعے. تو اس طرح کی جو پینیٹریشن ہے بھارت کی کبھی کس ملک میں اور کبھی کس ملک میں, پھر اس کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ آدمی مطلوب تھا اور آپ کی حکومت ہمیں دے نہیں رہی تھی, ہماری آپ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایک شرمناک چیز ہے کیونکہ اس کی لیونگ ایگزامپل کلبھوشن یادو جیسا اسپائی ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے. پاکستان میں جس سفاکی سے اس نے قتل و غارت کی ہے اس کے ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کے اپنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں جو کہ سالوں پہلے ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو ہم ایکسٹرا جوڈیشل طور پر اس کو ہم یہاں پر ختم کر دیں؟ آف کورس ناٹ. یہ سب سے بڑی ایک میں سمجھتی ہوں خوش فہمی ہے جس میں بھارت مبتلا تھا کہ ہم کوئی بھی جواز پیش کرتے رہیں گے اور دنیا وہ مانتی رہے گی. اور اب ہمیں یہ ہر طرف سے, ہمیں کیا پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے, بھارت کی طرف سے یہ جو جواز ایک پیش کیا جاتا تھا یہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. جو یہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے یہ کوئی بھی خریدنے کو اب تیار نہیں ہے. بھارت کے جو یہ جھوٹے پروپیگنڈے اور جو نیریٹیوز ہیں ان کے کوئی بھی گاہک انفارچونیٹلی فار دیم اب گلوبل دنیا میں موجود نہیں ہے. اور سارک میں بھی جو کچھ ہوا یہ اس کی ایک نئی تازہ ترین مثال ہے. ون آفٹر دی ادر جو یہ سیٹ بیکس ہیں بھارت ان کو کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کر سکتا. اور جس اسٹیٹمنٹ کو بھارتی ڈیفنس منسٹر نے سائن کرنے سے منع کیا وہ پاکستان کے حق میں باعث نہیں تھی, وہ پاکستان کے حق میں فیکچول تھی. اور جو باتیں جن چیزوں کا جن انسیڈنٹس کا اس اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کی طرف سے تذکرہ ہوا, خواہ وہ کلبھوشن یادو ہو یا جعفر ایکسپریس ہائی جیک انسیڈنٹ ہو, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فیکچول ہیں اور جو کہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں. اور شاید اپنے اوور کانفیڈنس میں بھارت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ جب جعفر ایکسپریس اٹیک ہو رہا تھا وائل اٹ واز انڈر وے, بھارتی میڈیا ٹاپ چینلز اس وقت ٹرانسمیشنز کرتے تھے جس کا میں بھی حصہ رہی ہوں, اور پاکستان کی سائڈ سے ہم بھی باتیں کرتے رہے ہیں اس میں. لیکن یہ دیکھنے کی بات تھی اور اٹ واز اے پوائنٹ ٹو پونڈر اپون, یہ سوچنے کی بات تھی پریشانی کے طور پر
کہ اٹیک یہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کرائی جا رہی ہیں, اس پہ BLA کے دہشت گردوں کو بٹھا کر ان کو آڈینس دی جا رہی ہے, ان کو سنا جا رہا ہے, وہ ہر طرح کا جھوٹ, ہر طرح کا فریب دنیا کو بیچ رہے ہیں اور جواز پیش کر رہے ہیں معصوم شہریوں کے قتل کا, معصوم شہریوں کے ٹرین کے ہائی جیکنگ انسیڈنٹ کا. سو بہت ایک اچنبے کی بات تھی اور بہت آئی تھنک ایک شاکنگ طرح کی بات تھی, لیکن بھارت نے ایسا کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ وائل دے ور ڈوئنگ آل دس, ان کے مین اسٹریم میڈیا پہ جب یہ ٹرانسمیشنز چل رہی تھیں جعفر ایکسپریس اٹیک کے دوران, پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور تھی, نہ صرف پاکستان, کہ آپ کو کسی کی طرف سے کہا گیا ہے یقیناً, اور آپ کو کسی کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی انسٹرکشن آئی ہے, ورنہ وائی وڈ انڈین میڈیا بی سو بودرڈ ٹو جسٹیفائی کہ جو جعفر ایکسپریس وہ جو انسیڈنٹ تھا اور جو ٹرین ہائی جیکنگ تھی اس میں دہشت گردوں کی جو ایک ریپریزنٹیشن ہے وہ بھارتی میڈیا کیوں کر رہا تھا. سو آئی تھنک یہ کر کے بھارت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے اور پاکستان کے حق میں ایویڈنس دیا ہے دنیا کو. اسی وجہ سے جو یہ SCO کی پوری جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس طرز پہ آئی ہے جو کہ انڈیا نے کبھی بھی نہیں سوچی تھی.